first question. My second question to you is in regards to during the United Nations latest session, there was a hot exchange from the delegates from both sides. Can you please shed some light on this? یہ جو سیشن ہے نا یہ ہر سال اسی طرح ہوتا ہے سپتمبر میں. دیٹ از دی مین سیشن آف دا یونائٹیڈ نیشنز جو کہ نیو یارک میں ہوتا ہے. اور از اے ویری سیریس سیشن کیونکہ اس میں موسٹلی جو ہے نا وہ ساری کنٹریز جو ہے نا دے کم دیئر اینڈ دے ڈیبیٹ آن ڈفرنٹ ایشوز. اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے فرام لانگ ٹائم, یعنی ایون وین آئی واز ناٹ بارن بفور دیٹ, جو تاریخ میں نے پڑھا ہے, دے آلویز ٹرن اٹ انٹو اے بگ تھیٹر. اور اس میں ایسے جو ہے نا وہ آپ اگر دیکھیں نا جو ڈاکومنٹریز ہیں جو کچھ ویڈیوز پہ موجود ہے یا اخبارات میں پڑھ کے دیکھیں تو ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ چونکہ یہ تو خیر اب تو سچویشن اتنی زیادہ ہے وہ نہیں, لیکن پیچھے یہ ہوتا تھا کہ کوئی لڑائی لڑنے سے پہلے یا لڑائی لڑنے کے بعد دونوں ڈیلیگیشنز دونوں طرف سے جو ہے نا وہ آتے تھے یونائٹیڈ نیشن میں. اور اس میں پھر ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ بات شروع کرتا تھا, دوسرا اس کا جواب دیتا تھا, پھر اس کے جواب کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ یو ہیو رائٹ ٹو آنسر دیٹ تھنگ. اینڈ یہ سلسلہ جو ہے اس طرح چلتا تھا. اور اس میں بڑی خوفناک اور بڑی جو ہے وہ زبردست قسم کی ہسٹوریکل سپیچز بھی ہوئی ہیں اور اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں, لیکن موسٹلی جو ہے دے اسپینڈ موسٹ آف دیئر ٹائم فائٹنگ آن کشمیر. تو اس میں یہ ہے کہ یہ تو دونوں ملکوں کی جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے یا ایکسٹرنل افیئرز ہے ان کے لیے تو کشمیر تو یوں سمجھ لیں کہ دس از سم تھنگ کہ کوئی 3-4 دفعہ انہوں نے ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ وعدے کر کے تو اس کو ذرا تھوڑا سا پس منظر میں تھوڑا سا بیک میں جو ہے وہ پش کیا. ادروائز ہر سال دس از ون آف دی تھنگ دے ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اور یہی جو ہے فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اٹ ڈیپینڈز ہاؤ یو تھنک اباؤٹ اٹ, اٹ بیکمز دی فوکس جو ہے نا جس کو آپ نقطۂ ماسکہ کہتے ہیں, فوکل پوائنٹ, ٹرنز انٹو اے فوکل پوائنٹ. اور پھر اس پہ میں نے اس پہ بہت بڑی ریسرچ کی چونکہ دس واز سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ فار می, not because of I am Kashmiri, but because as a human this is something which really draws your attention. Right. کہ کیسے کوئی دو ملک جو ہیں وہ ہر سال اس طرح کی فیوٹائل قسم کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اور کیسے ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں which has no meanings. کیونکہ جب آپ ایک بات کہہ رہے ہیں جس کا کوئی میننگ نہیں, you know it means nothing. Correct. And when you know it means nothing, then why you are saying that? And you are saying that on the taxpayers' money. Each and every year you get a delegate of 20 people. Right. 2-4 brief case اٹھانے والے, 2-4 جوتے پالش کرنے والے, 2-4 آپ کو پروٹوکول دینے والے لے کے آپ آتے ہیں, اور آپ وہاں آ کے تو ایسی بات کرتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے, and you know اس کا کوئی مطلب نہیں. جی. It's just something saying for saying, right? Right. تو اس میں نے دیکھا کہ یہ صرف UN ہی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہی جو ہے نا ڈراماٹک قسم کا اپروچ جو ہے نا ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ پہ بھی ہے کہ انڈیا اور پاکستان ایسی کنٹریز ہیں کہ ہم کہیں دنوں تک مسلسل ڈائلاگ ہوتے رہے ایک ہی ایشو پہ, اور ان ڈائلاگوں میں دونوں کی پوزیشن وہی رہی جو ڈائلاگ شروع ہونے سے پہلے تھی اور جو اس کے بعد تھی, یعنی اس میں کوئی چینج نہیں ہوتی. تو یہ اس طرح کی ایکسرسائز کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ UN کے اگر آپ سارے ڈاکومنٹ چونکہ وہ سب موجود ہیں ان کی لائبریریز میں, جو ریفرنس لائبریری ہے, کہ کس سال کس ملک کے ڈیلیگیشن نے کیا تقریر کی, اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ دیٹ دا اسپیچ واز ڈن بائی پاکستانی فارن منسٹر ان 1948 یا ان 1965 یا یہ 71 کی جنگ کے بعد یا اس کے بعد 80s میں یا 90s میں 2005 میں, ایگزیکٹلی وہی اسپیچ ود سیم سینٹینس, سیم فل اسٹاپ, سیم کاما, وہی اسپیچ, کوئی فرق.
اور لائن کیا ہے؟ ریاست جموں کشمیر پاکستان کا حصہ ہے یا ریاست جموں کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری، اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں کہ اسے جناب پاکستان کو دیا جائے اور انڈیا نہیں دیتا. اینڈ وڈ یو بلیو دیز کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ یو آر ڈیلیورنگ ان اے رائٹ دیئر فورم جس کی یہ اپنی ریزولوشن ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس پہ بحث ہوتی ہے اور اس پہ پھر ایک تماشا لگتا ہے، اور اس دفعہ جو بحث ہوئی نا وہ ایسے ہوئی جیسے وہ راولپنڈی کا ایک راولپنڈی از اے سٹی، از اے کنٹونمنٹ ویئر دا ملٹری پیپل they reside, right, and there is a military headquarter, so in a way is a very nicely organized, پودے لگے ہوئے ہیں، صفائی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ this is a disciplined and صاف جگہ. اسی میں ایک شہر ہے راجہ بازار، جس میں آپ چلے جائیں نا تو وہاں پہ وہ باندھ باندھ کی بولی بولنے والے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، اس میں پھر اپنا ایک جو ہے نا وہ ایک اور. اب یہ جو اس کو ٹرن کرتے ہیں آ کے، تو اس طرح کی اس دفعہ جو انہوں نے اسپیچز کی ہے نا، یہ ساری کی ساری بیک ہوم میں کسی جلسے میں کرنے والی تھی، راجہ بازار میں یا لیاقت منڈی میں یا کچھ ایسی جگہ پہ. وہ انہوں نے یو این میں کی، اور وہ بھی یو این میں جو کی اس کے لیے ایک وہ ہمارے دوست ہیں انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. چونکہ جب یہ دونوں اسپیچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آڈینس وہاں نہیں ہوتے جی. Other countries delegates they don't stay there, right, because they know. ان کو ضرورت نہیں، ان کو پتا ہے کہ پچھلے سال انہوں نے کیا کہا تھا and they know what they are going to say. Right. So this is really, well, you cannot call it a joke because it is something which has to do a lot with the people. جی. کہ جن کی زندگی کے بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ اس ایکسرسائز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. Right. But you have to call it a joke، چونکہ وہ ہے تو جوک ہی، آپ بے شک اس کو کتنے سیریس ایشو کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جی. لیکن اس دفعہ اس میں تھوڑا سا ٹرن آ گیا. پہلے تو میں وہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جو اسپیچ ہوئی نا، پہلے پاکستانی ڈیلیگیشن نے سٹارٹ کی جی، اور پاکستانی جو وہاں پہ تھی ایمبیسیڈر جو ملی الودی، شی از اے ویری ہائیلی ایجوکیٹڈ لیڈی. شی ہیز بین ایڈیٹر آف انگلش لینگویج نیوز پیپرز ان پاکستان، اور یہ جو بعد میں پھر یہ انٹرنیشنل یہ جو ڈپلومیسی ہے اس میں ایک عرصے سے وہ ہیں. لیکن اس دفعہ تو انہوں نے حد کر دی کہ جب انہوں نے تقریر شروع کی تو پہلی بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جس ریزولوشن کا انہوں نے حوالہ دیا وہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ حوالہ ہی خود اپنے طور پہ غلط ہے، اٹ ڈز ناٹ فٹ ان دا پلیس. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پکچر دکھائی کہ یہ دیکھیں جی یہ پکچر ہے ویئر انڈین لا انفورسمنٹ ایجنسیز یوزڈ ویپن اگینسٹ پیپل، وہ پیلٹ گنز کی، تو وہ تصویر جعلی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی 5-10 سال میں جو انہوں نے محنت کی اس پہ خود ہی برش پھیرا اور یہ ثابت کیا کہ وی آر فیک اینڈ وی ہیو بین ڈوئنگ دس فیک تھنگ، وی ہیو بین کریٹنگ دس فالس ایلیگیشنز، misrepresentations, false statements and creating a case which is not really a case. اور یہ کر کے تو انہوں نے جو ہے وہ اس کا ستیہ ناش کر دیا. اب ہوا کیا کہ جو ہی انہوں نے تصویر لہرائی نا تو وہ تصویر جو ہے اٹس اے ویری فیمس پکچر. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو تصویر سے دلچسپی ہو تو فیمس ہے نا. اف یو ہیو انٹرسٹ، اف یو آر جسٹ پلئنگ along and playing with the people's sentiments and emotions and you are just creating fake things, then تو تصویر آپ کیسے پہچانیں گے. انہوں نے جو تصویر دکھائی وہ تصویر that was taken in 2014 in Al Shafa Hospital in Palestine. Okay. And that was taken by a very famous photographer, journalist, جن کو یہ وار کیپرنگ اور یہ اس کا بہت ہی طویل، she is a very famous. Okay. تو وہ تصویر تو لوگوں نے اسی وقت شور ڈال دیا کہ یہ تصویر تو فلسطینین کی ہے، یہ کیسے کشمیر کی جو ہے آپ بنا کے پیش کر رہی ہیں. اب وہ ایک دم سیکنڈ میں وہ تصویر وائرل ہو گئی. یہ ایک چھوٹی سی 14-15 سال کی بچی کی تصویر ہے جس کے چہرے پہ زخموں کے نشانات ہیں. obviously is emotional. Right. تو لوگ ظاہر ہے ایک دم سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں.
so they started sharing this, and then وہ ایک دم جب یہ بات آئی کہ تو تصویر لوگوں نے نکال کے سوشل میڈیا پہ ڈالنی شروع کر دی کہ یہ تصویر تو یہ ہے بھائی. آپ یو کین ناٹ امیجن کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. Yeah, it is fraudulent. Say it again. It is fraudulent. Yes. اور یہ جو ہے کاپی رائٹ انٹرنیشنل، آپ ایک فوٹوگرافر کی تصویر چرا رہے ہیں جی، اور پھر آپ اتنے بڑے ریسپیکٹیبل فورم پہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں. از اے کریمنل ایکٹ. It is, yeah. In Western world is a criminal act. Exactly. But because she has immunity, because she is diplomat, so that she cannot be charged. Otherwise, she must be charged as a common criminal. Right, you're right. And Mr. Bashani, we will definitely continue on that. Audience, please don't go anywhere. We'll be right back. Thank you. Welcome back, audience. Sorry, Mr. Bashani, you were discussing about the picture and how it was fraudulent and it could have been a criminal offense. And if you can just please continue on this. وہ میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ بیکاز اس کو امیونٹی حاصل ہے نا, these people they have this kind of protection. Right. So therefore they cannot be charged. Otherwise this is a case. This is a criminal act. Yeah. پھر وہ جو فوٹوگرافر ہے اس کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو سو کرے. Yeah. In a civil lawsuit. اور اس میں وہ کلیم کرے damages and whatever. Right. لیکن یہ تو خیر اس کا لیگل پہلو ہے, لیکن جو اس کا ایتھیکل پہلو ہے اور مارل پہلو ہے, that's very disturbing. Right. انکلوڈنگ انڈین لیڈرشپ کے, انڈیا کے جو بعض امیر کا مطلب پتا ہے نا آپ کو, پیپل who really speak from their mind. Right. وہ جو پالیٹیشنز ہیں, جو ان کے ایون ملٹری لیڈرز ہیں, جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں, وہ بھی اس سے کمپلیٹلی ڈینائی نہیں کرتے کہ ہم نے ہتھیار استعمال نہیں کیے. یعنی دس از ناٹ سم تھنگ no. Right. So you say yes, I have a proof. This is not something black and white. Correct. یہ جو ہے it has already been reported widely. یہ جو ہے جتنا ویسٹرن میڈیا میں, یہ جو گارڈین سے لے کے تو واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز تک, خود ہندوستان کے اپنے پیپر جو ہیں دی ہندو اور ٹائمز آف انڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, اٹ ہیز بین اے بگ ڈیبیٹ مختلف سرکلز کے اندر کہ بھائی یہ جو ہتھیار انہوں نے استعمال کیے, پیلٹ گنز جن کو ہم کہتے تھے, جو ڈسپرس کرنے کے لیے ماب کو, تو وہ ایک وقت میں جب انہوں نے اس کے خلاف اتنا بڑا رد عمل ہوا, اٹ واز سو اگلی, اٹ واز سو وٹ یو کال اٹ کائنڈ آف بروٹل. تو ظاہر ہے کہ لا انفورس وہ جو ایون ملٹری نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آئندہ یہ یوز نہیں کریں گے, انہوں نے سٹاپ کر دیے, اس کی جگہ انہوں نے دوسرا ہتھیار جو ہے اس کو ریپلیس کیا. انڈیا از اے ہیومن سوسائٹی, رائٹ, اینڈ اے ڈیموکریسی. جی. تو اس کے اندر اگر کوئی اتنا جو ہے وہ بہت ہی بروٹل پریمیٹیو کائنڈ آف ایکٹ اٹھائے گا, تو آئی تھنک ہی ہیز ٹو آنسریبل ٹو دیئر پیپل. Correct. اور وہ اگر ایسا کرے گا بھی تو زیادہ نہیں کر سکے گا. آپ اس کو یونائٹڈ نیشن میں لے جا کے جعلی بنا کے پیش کریں نہ کریں, اٹس اے بگ ایتھیکل اینڈ مارل ایشو. Right. اینڈ آئی تھنک دیر وڈ بی لاٹ آف پیپل جو کہ کم آؤٹ ہوں گے اور کہیں گے کہ نو یو کین ناٹ ڈو دس. رائٹ, سول سوسائٹی ہے, پریس ہے, میڈیا ہے, لاٹس آف پیکٹس ہیں. Right. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں, نو میٹر اگینسٹ ہو, سو یو کین ڈو اٹ, از ناٹ پاسبل. تو جناب یہ جب انہوں نے کیا تو اس پہ وہاں پہ بہت شور پڑا, اس کو ختم کر دیا گیا. اور دس از ناٹ سم تھنگ یو نیڈ ٹو پروو ان دا یونائٹڈ نیشن, بیکاز یونائٹڈ نیشن آلریڈی نوز کہ یہ ایسا ہوا ہے, یہ جو ہے وہ ہوا ہے اور غلط ہوا ہے. اب یہ پروو کرنے کے لیے انہوں نے جعلی پکچر دکھائی. اب یہ جعلی پکچر نہ صرف یہ دکھاتی ہے کہ دے ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ کشمیری پیپل, ہو دے آر اینڈ وٹ دا ہیل دے آر گوئنگ تھرو, نمبر 1. Right.
ان کو کوئی پرسنل اس کے ساتھ ایتھیکل یا کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے. دس از جسٹ دیئر کائنڈ آف انڈرٹیکنگ دے ہیو ٹیکن, اور اس کو وہ نبھا رہے ہیں. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسی تصویر کو دیکھے بغیر, اور آپ کا کام ہی یہی ہے, یا تو آپ کا کام کچھ اور ہو تو آپ کسی اور پہ لگے ہوں تو آپ سے غلطی ہو گئی. ہاؤ کین یو میک اے مسٹیک لائک دس؟ آپ کا پورا جو ہے وہاں پہ گروپ آف پیپل سٹنگ دیئر, تو وہ سارے کیسے یہ غلطی کر سکتے ہیں؟ کسی ایک نے بھی وہ تصویر نہیں دیکھی. دیٹ مینس کہ ان کا میڈیا کے ساتھ اور سوشل میڈیا کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ تصویر تو ہر انسان نے دیکھی ہوئی ہے, کیونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر آدمی کے ہاتھ میں وہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تصویر انہوں نے جناب اس طرح پیش کر کے جو ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کوشش کی کشمیریوں کے ساتھ, تو یہ اس کا الٹ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی اس کے جو ہے وہ الٹ ہوا, اور اس سے بہت ساری پھر سٹوریز باہر آئی ہیں جو پہلے سے آ رہی تھی. سو دس از سم تھنگ وچ واز جو لاسٹ ڈراپ ہے. ادروائز یہ تو ایک مدت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہت ساری جو فلسطینین ہیں اور ادر جو کنٹریز کے اندر اس طرح کا جو کام ہو رہا ہے ان کی تصویر ایک عرصے سے سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی تھی. اور یہ جو کشمیر کے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کشمیر میں کچھ نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود یہ ان کی ایک مینٹالٹی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے یہ برما کے اندر میانمار میں یہ جو وہ مسلم جینوسائیڈ ہوا ہے, لوگ مارے گئے یا ڈسپلیس ہو گئے یا ملک چھوڑ کے بھاگ گئے, تو وہ ایک ریئل سٹوری ہے. اس کو خود برما کی حکومت اس سے انکار نہیں کرتی, انہوں نے خود تسلیم کیا کہ یہ ہوا ہے. آلدو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اتنا قصور اس کا ہے اتنا اس کا ہے, اور سم آف دیم دے آر سیئنگ نو دس از ناٹ, وی آر ناٹ ریسپانسبل, دے آر ریسپانسبل فار دیم سیلف بیکاز دے ہیو اسٹارٹیڈ لائک دس, اور دے آر دا ملیٹنٹس, اور دے آر دا ٹیررسٹ. تو انہوں نے ایک وار اسٹارٹ کی تو یہ اس کا فال آؤٹ ہے. لیکن یہ ایک بندہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی بندہ مارا نہیں گیا, یا دیر ور نو ریپ کیسز, یا دیر ور نو کلنگ. تو جب یہ ایکسپٹڈ فیکٹ ہے کہ وہ کلنگ ہوئی, اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. بحث اس پہ ہے کہ کیوں ہوئی, who is responsible and who should be investigated and who should be prosecuted. اس پہ بحث ہے. اس پہ بحث ہی نہیں ہے کہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا. جو لاشیں گری ہیں, ڈیڈ باڈیز ہیں, بچے مارے گئے, عورتیں ریپ ہوئی, is there, nobody is saying no. But who is going to take the responsibility, that's the question. Correct. اس کوشچن کے لیے اگر آپ ایک لاش اٹھا کے لے آئیں, اس کی تصویر, اور وہ آ کے لوگوں کو دکھائیں, بھی لوگوں کو پہلے پتا ہے کہ لاش ہے. We don't need lash. We need the person responsible for it. Exactly. اب انہوں نے کیا کیا کہ چوری کر کے تصاویر جو ہے نا دوسرے ملکوں کی, nothing to do with Burma, کوئی فلسطین سے, کوئی کہیں اور سے, ساؤتھ امریکہ سے, ایون کہیں جگہوں سے, تو وہ انہوں نے میڈیا پہ شیئر کرنی شروع کر دی. جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ بچہ گرا ہوا ہے جی, یہ بچہ جو ہے وہ کلکتہ کے کسی فٹ پاتھ پہ غریب بچہ گرا ہوا ہے, اس کی کاٹ کے اوپر دوسری لگا کے پھینک دیجئے, دیکھو جی بچہ مرا ہوا ہے. تو یہ کیا تھا, کیا یہ لوگ ان سے ہمدردی کر رہے تھے؟ فیک. اور انہوں نے ایک جو جسٹ کاز تھا, جو واقعی مارے گئے لوگ ہیں, اس کاز کو انہوں نے جو ہے وہ ڈسٹرب کیا. یہ ایگزیکٹلی سیم چیز ہوئی کہ کشمیر میں انفیکٹ دیر ور لاٹس آف ڈیڈ باڈیز. اس طرح کے بچے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. آئی نو دیٹ ہاسپٹلز میں بچے جن کی آنکھیں نکل گئی, ریئل پکچرز. تو وہ اب کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ نے یہ تصویر کیوں دکھائی؟ جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اب کشمیری حلقے کہتے ہیں کہ دس از اے کنسپیریسی, either is a gross negligence which you don't expect from a diplomat of such a strong background and a huge experience, so this is a conspiracy. اور یہ جو ڈرامہ کرتے رہتے ہیں ہر سال, یہ ڈرامہ کو ایک نئے انداز میں کرتے کرتے جو ہے خود ہی اس ڈرامے کے جال میں جو ہے وہ پھنس گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا دس از جو ہے نا یہ ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ لوگوں کے جذبات, ان کی جو بھی اسٹرگل ہے, ان کی جو بھی احساسات ہیں, یا جو بھی ان کی جو ہے وہ کیفیت ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں, اس کو غلط
طریقے سے جو ہے وہ پیش کرنے کی ایک کوشش تھی، جو کہ میں نے یہ کہا کہ اس طرح بہت عرصے سے ہو رہا تھا جی کہ کشمیر کے حوالے سے ہزاروں کی تعداد میں ایسی تصاویر یا نیوز پیپر کٹنگز یا فیک قسم کے جو ہے وہ بیانات اور ایسی چیزیں دکھائی گئی. تو یہ جو ہے انفارچونیٹلی وہ پکڑے گئے، لیکن ان کو اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو اس پہ شرمندگی ہوتی دے شوڈ ہیو ڈن سم تھنگ، ایٹ لیسٹ ایشو اے آفیشیل اسٹیٹمنٹ سیئنگ سم تھنگ دیٹ وی آر سوری وٹ ہیپنڈ اینڈ اٹ وڈنٹ ہیپن اگین، ایکسپٹ دا ریسپانسبلٹی سیئنگ دیٹ اٹ واز اے مسٹیک ناٹ بائی انٹینشن. لیکن اس پہ وہ میوٹ ہو کے بیٹھے رہے نا کہ جیسے ہم سے غلطی تو ہو ہی نہیں سکتی. ہاؤ کین وی میک اے مسٹیک، رائٹ؟ Thank you, Mr. Bashani. Audience, please don't go anywhere. We'll be right back. Welcome back, audience. Sorry about that, Mr. Bashani. You were going to sum up the question. Well, وہ میں یہی بات کہہ رہا تھا نا کہ یہ تو تب ہو نا کہ ایسی فیک اینڈ ان ریئل چیز آپ پیش کریں گے ریئل نہ ہو. جی. تو ریئل کو چھوڑ کے یہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کی انٹرسٹ شو ہوتی ہے نا، اور آپ کی یہ جو جعلی قسم کی ہمدردی ہے یہ شو ہوتی ہے. نمبر 1. رائٹ. نمبر 2، جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں، میں یہ سب اپنے آڈینس کو کہتا ہوں کہ آپ جائیں یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پہ، وہاں پہ کشمیر پہ ساری ریزولوشنز ہیں وہ موٹے موٹے حرفوں میں لکھی ہوئی ہیں. اگر نہیں بھی لکھی ہوئی ہیں تو یہ جو ملتا ہے نا میگنیفائنگ گلاس، وہ لگا کے بھی تو چیزوں کو بڑا کر کے دیکھا جا سکتا ہے. وہاں پہ کوئی ایسی قرارداد نہیں جس کی انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں ذکر کیا ہے کہ انڈیا کشمیر کو خالی کر دے اور ہمیں دے دے. ایسی کوئی ریزولوشن نہیں ہے. ریزولوشن یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو کچھ انڈیا میں ہوا ہے اس میں کیا ہوا ہے، نہرو کیوں گیا تھا یونائٹڈ نیشن میں، کیا شکایت لے کے گیا تھا. لیٹس ڈو اٹ فار ڈمیز. رائٹ. So everybody can know why Pandit Nehru went there. It was not Pakistan. پاکستان نہیں گیا تھا یونائٹڈ نیشن میں، جو بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جی. It was Pandit Jawahar Lal Nehru, the first Prime Minister of India. جی. Who went to the United Nations? Why? اس کو کیا پرابلم تھا؟ پنڈت جی نے وہاں جا کے درخواست یہ دی کہ جناب عالی، ریاست جموں کشمیر نے جو ہے کہ اندر پاکستانی قبائلی اور ملٹری مین نے حملہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی. لہذا یہ جو ہے یونائٹڈ نیشن یہاں پہ مداخلت کرے اور اس علاقے کو، اس ریاست کو جو ہے وہ یہ فارن جو انٹرونشن ہے اس سے خالی کرائے. سمپل لینگویج میں اس کو بنا رہا ہوں. رائٹ. کہ کشمیر ایشو فار ڈمیز، لیٹس سے کال اٹ. تو اس کے جواب میں کیا ہوا کہ یونائٹڈ نیشن میں ایک لمبی، ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایک لمبی ڈسکشن کے بعد یونائٹڈ نیشن نے جو ہے جو ریزولوشن دی وہ یہ تھی کہ جناب، اور وہ ریزولوشن میں سب سے پہلی چیز جو ہے کہ اس میں امپلیمنٹیشن اور نا امپلیمنٹیشن کا کوئی کیس نہیں ہے، کیونکہ دس از ناٹ اوبلیگیٹوری، دس از ناٹ مینڈیٹوری فار اینی کنٹری ٹو ایکسپٹ اٹ. یہ ایک ایڈوائس ہے. جی. جس ریزولوشن کی جو لیگل حیثیت ہے وہ ایک ایڈوائس کی ہے. میں مانوں نہ مانوں اس پہ کوئی نہیں، لہذا ماننے کا مطالبہ کرنا اٹ سیلف جو ہے نا اللاجیکل ہے اور بالکل ہی جو ہے نا وہ نان پولیٹیکل ہے. رائٹ. ٹھیک ہے نا، چونکہ اس میں کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے. جی. دس از ناٹ اے ریزولوشن لائک دیٹ، Right. دس از ایڈوائزری تھنگ. تو ایڈوائز انہوں نے یہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہاں انہوں نے تسلیم کیا کہ یہاں پہ انٹرونشن ہوئی ہے، پاکستانی سائڈ سے قبائلی اور سویلین اس میں داخل ہوئے ہیں، اور اب جو ہے وہ پاکستانی فوجیں بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں. لہذا اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ پاکستان یہاں سے اپنی فوجیں نکالے. لیسن نمبر 1 فار دی ڈمیز ان کشمیر ایشو، کہ پاکستان اپنی فوجیں نکالے. انڈیا نہیں لکھا ہوا اس میں. اس کے بعد یہاں سے ساری انٹرونشن جو ہے وہ فارنرز اور قبائلی جو پاکستان سے گئے ان کو باہر نکالے. جی. یعنی وہاں سے پاکستان پورے طریقے سے نکل گیا.
اس کے بعد جو یہ کمیشن ہے وہ انڈین کو کہے کہ بھائی پاکستان تو اس کا نکل گیا جو آپ نے درخواست دی تھی، اب آپ نکلیں. اوکے. یعنی تو اسٹیپ نمبر 2 ہے. دس از اسٹیپ بائی اسٹیپ. اسٹیپ نمبر 2 ہے کہ اب آپ نکلیں. اور کیوں؟ آپ اپنی آرمی نکالیں لیکن پوری نہیں. آپ اپنی آرمی ملٹری کا اتنا حصہ یہاں رکھیں جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو چلائے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس ریزولوشن میں ایسی کوئی منشا نہیں ہے کہ انڈیا وہاں سے ساری فوجیں نکالے. اور منشا ہے کچھ فوجیں نکالے اور باقی وہاں کے انتظام چلانے کے لیے سویلین کے ساتھ رکھے. اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب یہ ساری سچویشن جو ہے وہ نارملائز ہو جائے تو وہاں پہ پھر ریفرنڈم کرایا جائے اور لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ. اور ایسا جو ہے وہ تھرو ریفرنڈم ہو. یہ ہے قرارداد. اب ہر سال جا کے یونائٹڈ نیشن میں یہ کس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ قرارداد مانیں؟ یہ بالکل اسی طرح مطالبہ کرتے ہیں جس طرح پاکستان میں حکمران پارٹی اپنے آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم یہ مسئلے، ہمارے مسئلے حل ہونے چاہیے. وڈ یو امیجن؟ جیسے ٹروڈو صاحب کہیں کہ میں حکومت کینیڈا سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ لوگوں کے بیسک جو منیمم ویجز ہیں وہ بڑھا دیں. دس از سم تھنگ لائک دس. اب جناب یہ آلریڈی سیٹلڈ ہے. یونائٹڈ نیشن نے ایک ایڈوائس دے دی ہے، اس کو انڈیا ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے تو انڈیا کو آپ کسی اور طریقے سے مجبور کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کرنا چاہیے، کوئی فریش قرارداد لائیں، کوئی نئی ڈپلومیسی کریں. اور اگر انڈیا مان رہا ہے تو اس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گے بھائی صاحب ہم نے جو ہے وہ اس مسئلے سے کیسے نکلیں. اس کے بجائے یہ ہر سال جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے پیسے خرچ کر کے آ کے وہاں پہ ڈرامہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ ڈرامہ لگا کے اس دفعہ یہ ڈرامہ لگا، انہوں نے یہ ریزولوشن پاس کی، یہ تصویر پیش کی، یہ ریزولوشن پہ بات کی ساری، یہ تصویر پیش کی. اس کے جواب میں پھر جو انڈین منسٹر تھی انہوں نے پھر اپنا ایک جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا کہ جناب پاکستان از اے ٹیررسٹ کنٹری. اور وہ اتنا بڑا پرجوش خطاب تھا ہندی میں کہ ہندوستان کے اندر تو بڑا اس کے جو ہے وہ جوش و خروش پیدا ہوا ہوگا. اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ پبلک کنزمپشن، آپ کی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں بیک ہوم اور آپ کے جو ووٹرز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ایک مذاق بنائی ہوئی ہے. اور کشمیری ہر سال جو ہے ان کا بلڈ پریشر بڑھ کے تو وہ کتنی ڈگری ہوتی ہے خطرناک جو ہے اس پہ پہنچ جاتا ہے. ایکسائٹ ہوتے ہیں کہ جی اس دفعہ تو ہمارا جی اور آخر میں بیان کیا جاری ہوتا ہے اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان بھی آیا، اس نے بھی خطاب کیا. اور آخر میں بیان جو سم اپ کیا جاتا ہے جس کو ہم سمری کہتے ہیں جی، تو آخر میں کہ ساری کہانی کی سمری کیا اپنے الفاظ میں پیش کرو فار ڈمیز، تو وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بھارت کو پورے طریقے سے ایکسپوز کر کے رکھ دیا، ختم. یعنی اب بھارت سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے، صدمے سے اس کا ابھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہندی میں دیہانت وہ ہونے والا ہے. دوسری طرف پاکستان یہ کہتا ہے ہم نے بھارت یہ کہتا ہے ہم نے پاکستان کو ایسی نہ دیسی سکھا دیجیے، اب تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. پھر اگلے سال دونوں جا کے ایک دوسرے کو منہ دکھائیں گے اور پوری قوت سے دکھائیں گے. دس از اے سچویشن. اور میں حیران ہوں کہ یہ سچویشن جو ہے اس کو انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں دے ایکسپٹ اٹ. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جوتوں کے لمبے لمبے ہار 2-3 مائل لمبے ہار بنا کے کھڑے ہونا چاہیے ایئرپورٹ پہ. اور جب یہ یہاں سے یہ دعویٰ کر کے جائیں کہ ہم نے ہندوستان کو ایکسپوز کر دیا یا اس کو جوتے مار دیے، یا پاکستان کے یہ کہ ہم نے جی انڈیا جو ہے وہ جمہوریت کی نہیں بلکہ کس کی ماں ہے پتہ نہیں، اور اس طرح کی، تو دس از ارریسپانسبل. یہ 40-50 سال پہلے ممکن ہے کسی حد تک جو ہے وہ قابل قبول ہوا ہو، چونکہ لوگوں میں ابھی اتنا زیادہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں تھا. لیکن اس دور میں آپ کیسے ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ اور ٹیکس پیئر پہ پیسے پہ آ کے یہاں پہ نیو یارک کے بڑے بڑے ہوٹلز جو ہیں وہ آپ بک کراتے ہیں اور وہاں پہ آپ جناب اتنا بڑا بجٹ خرچ کر کے کہتے ہیں جی ہم نے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ایک نیا جو ہے وہ مارک آج جو ہے وہ کریٹ کیا. Thank you very much, Ms. Bashani. Ms. Bashani, I have one last question in the remaining of the episode if we have some time. It's regards to Pakistani newly elected foreign affairs minister, and he visited US and had a long conversation on Asian society and the discussion of this matter of the Indian subcontinent. If you can just give us some detail on this.
وہ جو نیو ایکسٹرنل منسٹرز ہیں ان کے خواجہ آصف صاحب، یہ تو انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ آئی ایم منسٹر ان ٹریننگ، بیکاز ہی جسٹ اسٹارٹڈ، لیکن جو ان کا اسٹارٹ ہے دیٹ از ریئلی ریمارکیبل. کیونکہ میں نے ان کی جو گفتگو ہے پوری سنی ہے، جو ایشیا سوسائٹی میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے پاکستان انڈیا ریلیشن کے حوالے سے، پاکستان افغانستان ریلیشن کے حوالے سے، اور خصوصاً جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اوپنلی کسی لاگی لپٹی کے بغیر، وداؤٹ اینی ایف اینڈ بٹ، کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر جو ٹیررسٹ جو ہیں یہ موجود ہیں اور ہمیں ان سے نمٹنا پڑے گا. اور انہوں نے نامینیٹ کر کے کہا کہ یہ آفس سائڈ ٹائپ لوگ جو ہیں دیز آر دا لائبلٹیز، اور یہ لائبلٹیز جو ہیں وی ہیو ٹو فیس دیٹ. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سچائی کو تسلیم کر کے تو پھر آگے بات کریں گے نا، تو اس میں پھر کچھ نہ کچھ چانس ہوتے ہیں کہ آپ اگر کسی مسئلے کو پورے طریقے سے حل نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ یو ہیو گڈ انٹینشن اینڈ یو کین ایڈریس دیٹ. تو اگر آپ مانیں نا، ابھی دیکھیں، ابھی جو ہے وہ مہینہ پہلے پاکستان کا آفیشیل ورژن یہ تھا کہ نو 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 دیر از نتھنگ، وی ڈونٹ ہیو اینی بڈی. وہ جب ہم نے یہ کہا تھا نا کہ اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیریں، تو وہ میں اسی لطیفے پہ کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کہیں دفعہ ڈانگ پھیری ہے، کچھ نہیں نکلا، دیر از نتھنگ، یو نو. سو یہ جو فارن منسٹر ہے الیکٹڈ پرسن ہے، لانگ اسٹینڈنگ پالیٹیشین ہے، 30 سال سے سیاست میں ہے، رائٹ ونگ کی طرف اس کا جھکاؤ ہے، از ناٹ اے ریڈیکل اور سم کائنڈ آف پروگریسو اور سم تھنگ. تو ایسا آدمی جب یہ مان جائے کہ بھئی ہمارا پرابلم ہے and we need to address this and we should do it, so that means there is a will. اور میں نے کہا تھا کہ when there is a will there is a way. اور میں سمجھتا ہوں this is a good news, it's really refreshing.